ابھی یہاں مطلبی لوگ اکثر آتے ہیں، ہر جگہ پہ مطلب سے جاتے جاتے جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے پاس بھی مطلب سے آ جاتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے پاس مطلب سے مت جاؤ، کیونکہ جب تمہارا مطلب پورا نہیں ہوگا اس وقت تم ان سے جو ہے بدزن ہونے لگو گے، اور جب بدزن ہونے لگو گے تو گویا جو گئے ہوتے ہوتے جو گئے ایک طریقے کی جو گئے ان سے آپ کے دل میں قدورت پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ کے دل میں ان کے لیے کمی آ جائے گی، گویا ایک طریقے کی آپ نے ان کے ساتھ دشمنی مول لی، ان کو ہلکا سمجھنے لگے، تو اس کے بعد اب آپ کو سمجھنا ہے کہ جب ایک ولی سے آپ اگر دشمنی لے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی لی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ آپ نے کسی ولی کو ایسے ہی اس کی بیعت بھی کر دی اور اس کو ہلکے میں لینا چالو کر دیا، تو آپ نے اللہ سے دشمنی لے لی۔ کس سے لے لی؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی لے لی، اور اب آپ کو قدرت پھٹکار دے گی آپ کو۔ اب یہاں آنے کے بعد کچھ لوگ دماغ لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ ایک ولی سے ہو گئی نا، کوئی بات نہیں، ان سے جھگڑا، ایک ولی سے انبن ہو گئی، دوسرے ولی کے پاس چلے جائیں گے۔ بولے چھوٹے ولی سے جھگڑا ہو گیا نا تو بڑے ولی کے پاس جائیں گے۔ یہاں مارکیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ولی بولنے کے بعد کوئی انسان مراد نہیں ہے۔ ولی بولنے کا مطلب ہے اللہ کی دوستی، اور تم نے اللہ کے ایک دوست سے بھی لیا تو سارے دوست ناراض ہو گئے، تم کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اللہ ناراض ہو جانے کا مطلب تم کو سمجھ میں آیا؟ اللہ ناراض ہونے کا مطلب سارے اولیاء اللہ ناراض ہو گئے۔ آذن تو بالحرف کا مطلب سمجھے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کس نے میرے ولی کے ساتھ اگر دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس کا اللہ کا اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اعلان جنگ ایک ولی سے کرنے کو جیسے اللہ اعلان جنگ میں اور باقی کے سب ولی مدد کریں گے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک ولی کی ناراض ہو گیا تو سارے ولی ناراض ہو گئے، ایک ولی ناراض ہو گیا تو سارے ولی ناراض ہو گئے۔ اب وہ ولیوں کے وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں گھومتے جاؤ گے۔ یہاں یہ تو تمہارا نفس ہے جو تم کو گول گول گھما رہا ہے، بول رہا ہے اس کو چھوڑا تو اس کو پکڑ لینا، اس کو چھوڑا تو اس کو پکڑ لینا۔ نہیں، یہیں اسی جگہ پہ تم کو سدھرنا پڑے گا، جہاں ہے وہیں سدھرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ اس طریقے سے قدم چلاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا کچھ نہیں۔ لاش میں جو ہے ہاتھ میں کیا آنے والا ہے؟ آذن تو بالحرف کا ہے، اس نے ذات میں پھٹکار آئے گی ہاتھ میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے جو گئے، اولیاء اللہ کی جو بے ادبی ہے یہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی۔ اس لیے علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا ادب و احترام اپنے پر لازم جانو، کیونکہ ان کا ادب و احترام نہیں کرنا یہ آپ کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ مولا اولیاء کرام کی صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔